حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمانے لگے کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو تمہارے اعمال کو ستھرا کر دے گی اور اللہ کے نزدیک تمہارے درجے بھی بڑے بلند کرے گی، اور وہ ایسی چیز ہے جو تمہارے لیے سونا اور چاندی خیرات کرنے سے افضل ہے۔ یہ ترمذی شریف میں موجود ہے۔ اور پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم دشمن سے جہاد کرو، وہ تمہیں مارے اور تم اس کو مارو۔ یا رسول اللہ، ایسی چیز جو سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، دشمن کے مقابلے میں قتال سے بہتر ہو، یہاں تک کہ بندہ شہید ہو جائے، حضور وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کے محبوب فرمانے لگے بڑی سادی سی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اللہ کا ذکر مزاج بنائیں۔ اب کوئی شخص اگر یہ سوال کرے جی مثلا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کیسے کریں؟ ہر وقت جو کہا گیا ذکر کرو، اور یہ جو کہا گیا کہ صبح و شام اللہ ہی کی پاکی بیان کرو، تو یہ ممکن کیسے ہے؟ تو ہمارے صوفیاء نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس کا حل بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ نعمت ملے تو شکر کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ آزمائش آئے تو صبر کرو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب تمہارے حق میں کوئی فیصلہ اپنے کرم سے کر دے، پھر اس فیصلے کو رب کی رضا سمجھ کے قبول کر لو، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مناسب سمجھا، جہاں مالک کی حکمت کا تقاضا ہوا، وہاں اللہ نے تمہیں رکھ دیا ہے، اپنی رضا کے مطابق مال دیا ہے، جس خاندان میں چاہا ہے وہاں پیدا کیا ہے، جتنی چیزوں کی تمہیں ضرورت تھی اللہ نے تمہیں وہ دی ہیں، اب تم رب کی قضا پہ راضی ہو جاؤ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ اور جو اس طرح اپنی زندگی کو ڈھال لیتا ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے، اور رب اس کے دل کو اطمینان قلبی عطا فرما دیتا ہے، ٹھہراؤ نصیب